السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جب طبیعت علیل ہو گئی، جب سخت علیل ہو گئی، تو اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اے بلال، جاؤ مدینہ کی پورے گلیوں میں، پورے محلے میں اعلان کر دو کہ اے لوگو، تجھے محمد عربی نے بلایا ہے۔ اس لیے کہ محمد عربی کی طبیعت علیل ہے۔ انہوں نے یہ بھی فرمایا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ آخری ملاقات ہو۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے روتے گئے، پورے مدینہ میں اعلان کر دیا۔ جب پورے مدینہ میں اعلان کر دیا، لوگ جوق در جوق آ گئے۔ پیارے آقا کی حالت یہ ہو چکی تھی کہ اس کمزوری اور نکاہت کے عالم میں مسجد نبوی تک نہیں جا سکتے تھے۔ اس لیے انہوں نے اعلان فرمایا۔ جب تمام صحابہ جمع ہو گئے، جب سارے صحابہ جمع ہو گئے، تو اس کے بعد اللہ کے پیارے رسول حضرت عمر فاروق اور حضرت ابوبکر صدیق کے کاندھے پر دونوں ہاتھ رکھ کر چل کر کے چوراہے پر یعنی چوک پر پہنچے۔ چوک پر پہنچنے کے بعد تشریف رکھا اور اونچی جگہ پہ تشریف رکھا۔ جملہ صحابہ کرام کا مجمع تھا۔ تمام لوگوں سے مخاطب ہو کر کے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، مجھے دنیا میں جتنی اچھائی، جتنا بہترین کام انجام دینا تھا میں نے دے دیا، اور دوسری بات یہ ہے، میں نے جس کے ساتھ بھی جو کیا ہے، جو بھی مجھ سے کسی کو تکلیف پہنچی ہے، کسی کو رنج پہنچا ہے، تو لہٰذا میں آج کہنا چاہتا ہوں کہ جس کو بدلہ لینا ہے لے لو، اور مجھے جس نے تکلیف پہنچایا ہے، میں نے اپنی طرف سے سب کچھ معاف کر دیا۔ کسی نے بھی گالی دی ہے، کسی نے پتھر پھینکا ہے، کسی نے ظلم کیا ہے، سارے لوگوں کو میں نے معاف کر دیا۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کل تمہاری ملاقات ہو کہ نہ ہو، اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جملہ صحابہ زار و قطار رو رہے ہیں۔ سبھوں کی آنکھوں سے اشک جاری ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہے۔ اسی میں حضرت عکاشہ بھی تھے۔ حضرت عکاشہ نے جب یہ سنا کہ اللہ کے پیارے رسول نے اعلان کر دیا کہ جس کو مجھ سے تکلیف پہنچی ہے وہ اگر بدلہ لینا چاہتا ہے تو لے لے، حضرت عکاشہ کھڑے ہو گئے، عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ایک مرتبہ جنگ میں آپ صفیں سیدھی کر رہے تھے، اسی دوران آپ کا درہ، آپ کا کوڑا جو ہے مجھے لگ گیا تھا، میری پیٹھ میں لگ گئی تھی، میری پیٹھ میں تکلیف پہنچی تھی، میں اس کا بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ تو اللہ کے پیارے رسول نے فرمایا، ٹھیک ہے، تم لے لو۔ اس کے بعد پیارے آقا نے ارشاد فرمایا، حضرت بلال سے فرمایا، اے بلال، میرے فاطمہ کے گھر جاؤ اور فاطمہ کے گھر سے کوڑے لے کر آؤ۔ حضرت بلال روتے روتے جاتے ہیں۔ جانے کے بعد فاطمہ کے دروازے پر دستک دیتے ہیں، تو حضرت فاطمہ کہتی ہیں، من دق الباب، کون ہے، کون دروازہ بجایا ہے؟ حضرت بلال کہتے ہیں کہ بلال، نبی کا غلام، نبی کا خادم حاضر ہے، کیوں آئے ہو؟ حضرت بلال کہتے ہیں، پیارے آقا نے درہ لانے کے لیے بھیجا تھا، کوڑا لانے کے لیے بھیجا ہے، اس لیے میں آیا ہوں۔ تو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی لاڈلی اپنے بچوں کو جگاتی ہے۔ جگانے کے بعد کہتی ہیں، اے میرے بچوں، مجھے آج بھیک دے دو، مجھے کچھ دے دو۔ تو بچے کہتے ہیں، امی جان، ہوا کیا ہے؟ آپ رو کیوں رہی ہے؟ آپ اس طرح سے کیا مانگ رہی ہیں؟ آپ کے لیے تو پوری جان آپ کو ہبا کر دوں گا۔ پیارے آقا کی لاڈلی کہتی ہے کہ آج تمہارے نانا جان پر درے لگائے جائیں گے، لہٰذا جاؤ، نانا جان کی خاطر تم اپنے جسم کو جو درہ برسانے والا ہے، جو درہ لگانے والا ہے، اس کو ہبا کر دینا۔ دونوں نواسے تیار ہو کر نبی کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں۔ حضرت بلال بھی جاتے ہیں، درہ لے کر جاتے ہیں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دونوں نواسے پوچھتے ہیں، چچا جان، آپ یہ تو بتائیے کہ عکاشہ کون ہے؟ پھر ان کو بتایا گیا، تو عکاشہ نے کہا کہ نہیں میں بدلہ لوں گا۔ تو نواسے نے کہا
کہ اللہ تجھے جو ہے خدا کا واسطہ، آج میرے نانا کمزور ہو چکے ہیں، میرے نانا پر درے نہ لگاؤ بلکہ مجھ پر لگا دو، مجھ پر لگا دو گے میں برداشت کر لوں گا، میں اف تک نہیں کروں گا، میں کوئی تکلیف کا احساس نہیں کروں گا۔ اتنے میں جو ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اے عکاشہ تجھے میری سفید داڑھی کا واسطہ، اور جملہ صحابہ کہتے ہیں کہ اے عکاشہ تم جو ہے باز آ جاؤ، اگر تکلیف پہنچانا ہے، درے لگانا ہے تو ہمیں لگا دو، لیکن رسول اللہ کو نہ لگاؤ، مصطفیٰ کو نہ لگاؤ۔ لیکن پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت حضرت عکاشہ کے دل و دماغ پر تھی، اور اس بات کو وہ ظاہر نہیں کرتے تھے۔ حضرت عکاشہ نے کہا یا رسول اللہ میں بدلہ لوں گا۔ درہ اس کے ہاتھ میں دیا گیا، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ کی طرف وہ بیٹھا، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ نے جب مجھے درہ لگایا تھا تو میرے بدن پہ کپڑا نہیں تھا، لہٰذا میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنی قمیض کو اتار دیں۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جسم پر جو قمیض تھا اس میں نہ جانے کتنے پیبند لگے ہوئے تھے، مصطفیٰ نے اس پیبند کو یعنی قمیض کو کھول دیا، قمیض کو جو ہی نکالا، پیٹھ کو پکڑ کر یعنی حضرت رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جسم سے حضرت عکاشہ لپٹ گئے، اور دونوں شانوں کے درمیان جو حضرت محمد رسول اللہ کے جسم پر مہر نبوت تھی اس کو چومنے لگا، اور اس کو چومنے لگا، بار بار چومنے لگا، اور رسول اللہ سے عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے سنا ہے جو نبی کے جسم ناز سے لگ جاتا ہے، جو نبی کے قدم ناز سے لگ جاتا ہے، جس کا جسم نبی کے قدم سے لگ جائے، نبی کے جسم سے لگ جائے، اس پر جہنم کی آگ حرام ہو جاتی ہے۔ اس لیے میں نے ایسا حربہ استعمال کیا، ایسا طریقہ استعمال کیا کہ نبی کے قدم ناز سے لپٹ جاؤں، نبی کے جسم سے ٹچ ہو جاؤں، تاکہ میں جہنم سے بری ہو جاؤں۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جملہ صحابہ کو مخاطب کر کے فرمایا اے میرے جانثار صحابہ سنو سنو سنو، جس کسی کو دنیا میں جنتی دیکھنا ہو تو حضرت عکاشہ کو دیکھ لے، حضرت عکاشہ جنتی ہیں، میرے صدقے میں جنتی ہیں، اللہ نے اس کو جنتی بنا دیا ہے۔